السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا معجزات کا، جس میں سے آج ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر ہوگا جو کہ ہے علم غیب کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب بھی ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں اور رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ عالم غیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دی، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکر احادیث کی کتابوں اور سیر و تواریخ کے دفتروں میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہم یہاں ان بے شمار غیب کی خبروں میں سے چند کا ذکر آپ سے کروں گی۔ پہلے ان چند غیب کی خبروں کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ 614 ہجری میں روم اور فارس کے دونوں بادشاہوں میں سے ایک جنگ عظیم شروع ہوئی۔ 26,000 یہودیوں نے بادشاہ فارس کے لشکر میں شامل ہو کر 60,000 عیسائیوں کو قتل عام کیا، یہاں تک کہ 616 میں بادشاہ فارس کی فتح ہو گئی اور بادشاہ فارس روم کا لشکر بالکل ہی مغلوب ہو گیا اور رومی سلطنت کے پرزے پرزے ہو گئے۔ بادشاہ روم اہل کتاب اور مذہباً عیسائی تھا، اور بادشاہ فارس مجوسی مذہب کا پابند اور آتش پرست تھا۔ اس لیے بادشاہ روم کی شکست سے مسلمانوں کو رنج و غم ہوا اور کفار کو انتہائی شادمانی و مسرت ہوئی۔ چنانچہ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہنے لگے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہو اور ہم اور اہل فارس بے کتاب ہیں۔ جس طرح ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر فتح یاب ہو کر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی ایک دن تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ کفار کے ان طعنوں سے مسلمانوں کو اور زیادہ رنج و غم ہوا۔ اس وقت رومیوں کی یہ افسوسناک حالت تھی کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپا کھو چکے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، شہنشاہ روم بالکل نالائق تھا۔ ان حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ روم بادشاہ فارس پر غالب ہو سکتا تھا، مگر ایسے وقت میں نبی صادق نے قرآن کی زبان سے کفار مکہ کو یہ پیشن گوئی سنائی کہ رومی مغلوب ہوئے پاس کی سرزمین میں، اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ سورہ روم آیت نمبر 1 تا 4۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ صرف 9 سال کے بعد خاص صلح حدیبیہ کے دن بادشاہ روم کا لشکر اہل فارس پر غالب آ گیا اور مخبر صادق کی خبر غیب عالم وجود میں آ گئی۔ ہجرت کے بعد قریش کی تباہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اور صحابہ کرام جس قسم پرسی اور بے کسی کے عالم میں کچھ حبشہ کچھ مدینہ چلے گئے تھے، ان حالات کے پیش نظر بھلا کسی کے حاشیۂ خیال میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ بے سر و سامانی غریب الدیار مسلمانوں کا قافلہ ایک دن مدینہ سے اتنا طاقتور ہو کر نکلے گا کہ وہ کفار قریش کی ناقابل تسخیر عسکری طاقت کو تہس نہس کر ڈالے گا، جس سے کافروں کی عظمت و شوکت کا چراغ گل ہو جائے گا اور مسلمانوں کی جان کے دشمن مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔
خداوند علام الغیوب کا محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے ہی قرآن پڑھ پڑھ کر اس خبر غیب کا اعلان کر رہا تھا کہ اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے گھبرا چکے تاکہ تم کو اس سے نکال دیں تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور 1 ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین نے کفار قریش کے سرداروں کا خاتمہ کر دیا اور کفار مکہ کی لشکری طاقت کی جڑ کٹ گئی اور ان کی شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ ہجرت کے بعد کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو گئے اور بدر کی شکست کے بعد تو جذبہ انتقام نے ان کو پاگل بنا ڈالا تھا۔ چنانچہ مسلسل 8 برس تک خون ریز لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا جس میں مسلمانوں کو تنگ دستی، فاقہ مستی، قتل و خون ریزی، قسم قسم کی حوصلہ شکنی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کو ایک لمحہ کے لیے سکون میسر نہیں تھا۔ مسلمان خوف و ہراس کے عالم میں راتوں کو جاگ جاگ کر وقت گزارتے تھے اور رات رات بھر رحمت عالم کے کاشان نبوت کا پہرا دیا کرتے تھے، لیکن عین اس پریشانی اور بے سر و سامانی کے ماحول میں دونوں جہاں کے سلطان نے قرآن کا یہ اعلان نشر فرمایا کہ مسلمانوں کو خلافت ارض یعنی دین و دنیا کی شہنشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ چنانچہ غیب داں رسول نے اپنے دلکش اور شیریں لہجے میں قرآن کی ان روح پرور اور ایمان افروز آیتوں کو علی الاعلان تلاوت فرمانا شروع کر دیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ جن مساعد حالات اور پریشان کن ماحول کی کشمکش میں مبتلا تھے، ان حالات میں خلافت ارض اور دین و دنیا کی شہنشاہی کی یہ عظیم بشارت انتہائی حیرتناک خبر تھی۔ بھلا کون تھا جو یہ سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کا ایک مظلوم اور بے کس گروہ جس کو کفار مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر کچل کر رکھ ڈالا تھا، اور اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ کر چند نیک بندوں کے زیر سایہ بنا لی تھی، اور اس کو یہاں آ کر بھی سکون و اطمینان کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بھلا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس گروہ کو ایسی شہنشاہی مل جائے گی کہ خدا کی زمین کے نیچے اور خدا کی زمین پر خدا کے سوا ان کو کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، بلکہ ساری دنیا ان کے جاہ و جلال سے ڈر کر لرزہ براندام رہے گی۔ مگر ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بشارت پوری ہوئی اور ان مسلمانوں نے شہنشاہ بن کر دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت کی کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا اور تمام سلاطین عالم کی سلطانی کے پرچم عظمت اور اسلام کی شہنشاہی کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ کیا اب بھی کسی کو اس پیشن گوئی کی صداقت میں بال کے کروڑ بھی حصے کے برابر بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ جب قرآن سے یہ بات ثابت ہے تو پھر تو اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ انشاءاللہ میں اگلے معجزات کا ذکر کل کروں گی، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔